اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں خدا کا شکر ہے۔ اس وقت پارہ نمبر 27 کے تیسرے رباع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ صرف 15 منٹ آپ کے لوں اور زیادہ نہیں، اور اگر اس ترجمے کے مکمل ہونے کے بعد یا بیچ میں وقت ملا تو میں انشاءاللہ جو انہوں نے کہیں کہیں تفسیر بیان کی ہے وہ بھی میں پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں۔ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و کرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں گروہوں، ہم قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت و غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمہارے اوپر آگ کا سب شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان و جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا، یعنی ان ٹچ۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں نہایت درجہ سبز و شاداب ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں جو
خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام، جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب کرام بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ رحمان ختم ہوا۔ اب سورہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 56۔ اس کی ٹوٹل آیات 96 ہیں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جب قیامت برپا ہوگی اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، پھر دانے ہاتھ والے اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہوں گے، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخر دور کے ہوں گے، موتیوں یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے کروٹیں ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ پیارے اور ٹوٹی دار جام اور شراب کے جام لیے ہوئے ہوں گے، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، یعنی اس میں نشہ نہیں ہوگا، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوئے ہوں گے اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم ہوگے ہوں گی جیسے سربستہ موتی۔ یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ اور داہنی طرف والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، بے کانٹے کی بیر، لدے گتھے ہوئے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نیا بنایا ہے، یہ کنواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی۔ یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہیں، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے، اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے۔ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ اچھا لگے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک و ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ بندگان خدا کے 3 گروہ ہیں، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور مقربین۔ ان سب میں سب سے بلند درجہ سابقین اور مقربین کا ہے، جن کے لیے ہر طرح کی نعمت کا انتظام کیا گیا ہے، رہنے کے لیے جنت نعیم، بیٹھنے کے لیے سرر موضوعہ، سہارے کے لیے بہترین تکیے، خدمت کے لیے ولدان مخلدون، ظروف کے طور پر اکواب و اباریق، پینے کے لیے شراب طہور، میوے میں فاکہۃ مما یتخیرون، کھانے کے لیے لہم مما یشتہون، زوجیت کے لیے
حور عین، ماحول لا لغو ولا تعصیم، گفتگو سلامن سلامہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ اصحاب یمین کا ہے، جن کے لیے ماحول صدر مخضود و طلح منضود، فضا ظل ممدود، پینے کے لیے مائن مسکوب، کھانے کے لیے فاکہۃ کثیرہ، بیٹھنے کے لیے فروش مرفوعہ، زوجیت کے لیے ابکارن عروبن اطرابن، اور آخری منزل اصحاب شمال کے لیے ہے، جن کے اعمال کا کل معاوضہ سموم و حمیم و ذل یحموم اور زقوم ہے، اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے اور شرک میں مبتلا تھے، اور اپنے انکار پر جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والا ہو اسے قیامت میں کیا حصہ مل سکتا ہے، اور اسے کون سی نعمت پانے کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہیں گمراہوں اور جھٹلانے والوں تھوڑ کے درخت کے کھانے والے ہوگے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو غیب میں ڈالتے ہو؟ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چو چو بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہو تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ تمام چیزیں، نعمتیں، یہ پانی کا برسانا، اسے میٹھا بنانا، یہ تمام نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے پروردگار کی طرف سے کہ ذرا تم ان نعمتوں پر غور تو کرو کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے خلق کی ہیں، اب صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو اور بس جو ہم کہیں وہ مان لو۔ شیطان کی طرح اعتراض نہ کرو، شیطان کی طرح سرکشی نہ کرو، اگر کی تو تمہیں اسی کے ساتھ جہاں اس کو بھیجا جائے گا تمہیں بھی بھیج دیا جائے گا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہدایات ہمیں قرآن نے دی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کریں۔ خدا کرے جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔